حقیقت کھول دینے ایک فیصلہ کن علمی اور تحقیقی پروگرام اظہار حقیقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارے پروگرام اظہار حقیقت میں۔ بریک سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کس طرح اہل تشیع کی تفسیروں کا حوالہ دیتے ہوئے علمی دیانتداری کو چھوڑ کر کے اپنی طرف سے غلط بیانی کا سلسلہ چلایا گیا تھا، اور اس کو ہم نے واضح کر دیا۔ ایک اور آیت کا سہارا لیا گیا اور کہا گیا کہ اس آیت کی تفسیر میں بھی تفسیر مجموع البیان اور تفسیر صافی میں کچھ ایسی باتیں ملتی ہیں جو ان کی اپنی کسی بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے پڑھنے کے پیچھے جو وہ تلاش کر رہے تھے وہ کیا تھا، اور دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو ملتا بھی ہے یہاں کہ نہیں ملتا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں ناظرین محترم جو سورہ تحریم کی تیسری آیت ہے، اس آیت کو آپ دیکھ لیجئے گا اور اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے گا، پھر میں اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے تھے وہ بھی بتا دوں، پھر اس کے بعد اصلی عبارت جو تفسیر مجموع البیان اور تفسیر صافی میں ہے اس کو آپ دیکھیں تو آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ جو شیخ نے یہاں سے حاصل کرنا چاہا وہ چیز انہیں ملی تھی کہ نہیں ملی تھی، ان کو کچھ اپنی طرف سے بنانا پڑا تھا۔ اب آئیے دیکھیے، سورہ تحریم ہے، سورہ تحریم کی یہ تیسری آیت ہے جس کی تلاوت کر کے کہا گیا کہ اس آیت کی تفسیر میں مجموع البیان اور تفسیر صافی میں کچھ باتیں کہی گئیں۔ آئیے اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْدَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قالت من انبأك هذا قال نبأني العلیم الخبیر۔ یہ آیت پڑھی گئی اور کہا گیا کہ اس کی تفسیر میں جو کچھ باتیں وہ چاہتے تھے اس کو بیان کیا گیا، لیکن میں چاہوں گا کہ ایک اور آیت اس کے ساتھ جو ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں تاکہ تھوڑا سا آیتوں کے سیاق و سباق سے بھی آشنائی ہو جائے۔ چوتھی آیت جو ہے جس کو انہوں نے بالکل نہیں پڑھا، ہم چاہتے ہیں کہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس آیت کو بھی ساتھ میں پڑھ دیا جائے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین۔ اب آئیے ترجمے کی طرف۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی نے اپنی بعض ازواج سے راز کی باتیں بتائیں اور اس نے دوسری کو باخبر کر دیا، یعنی ایک زوجہ کو حضور نے کوئی راز کی بات بتائی تو دوسری زوجہ کو اس نے وہ راز بتا دیا، خدا نے نبی پر ظاہر کر دیا کہ ایسا کچھ ہوا ہے پیچھے، تو نبی نے بعض باتوں کو اسے بتایا اور بعض سے اعراض کیا، یعنی حضور نے بتایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو تعجب سے جس نے راز فاش کیا اس زوجہ نے کہا کہ من انبأک ھذا، آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے راز فاش کر دیا ہے؟ قال، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نبأنی العلیم الخبیر، اس نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا، تو آپ نے کہا کہ خدائے علیم و خبیر نے مجھے بتایا ہے کہ تم نے پیچھے جو راز میں نے بتایا تھا اس کو فاش کر دیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے یہ ازواج نبی ہیں، امہات المومنین ہیں، کتنی بار ہم یہ معیار بتائیں، آج بھی چلیے معیار بتانے کے لیے اس آیت کو پڑھ دیتے ہیں۔ ان تتوبا، یہ دونوں جو راز فاش کرنے والے ہیں اور جو اعتراض کرنے والے ہیں، دونوں ازواج کے لیے کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر توبہ کر لو اللہ کی جانب تو پھر یقیناً تمہاری نجات ہے، لیکن تمہارے دل تو ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ،
اور اگر توبہ نہ کرو اور اپنی اس حرکت پر بضد رہو تو یاد رکھو کہ بے شک اللہ مولا ہے، جبرائیل مولا ہے، اور صالح المؤمنین مولا ہے. یعنی مومنوں میں جو سب سے صالح ہے وہ بھی مولا ہے. صالح المؤمنین کی تفسیر میں اہل سنت اور تشیع دونوں کی تفاسیر میں یہ بات آئی ہے کہ صالح المؤمنین سے مراد علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. یعنی مولا تمہارا اللہ ہے، جبرائیل ہے، اور علی علیہ السلام مولا ہیں. یعنی تمہارے اس گناہ پر بہرحال انہیں تصرف کا حق حاصل ہے کیونکہ مولا ہے اللہ، جبرائیل اور صالح المؤمنین. چلیے ہم دوسری جو چوتھی آیت ہے اس کو نظر انداز کرتے ہیں فی الحال. جو تیسری آیت ہے جس میں راز فاش کرنے کی بات ہوئی ہے، تو شیخ جی نے اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہا کہ تفسیر صافی میں اور تفسیر مجموع البیان میں یہ ہے کیا کہ ماریہ قبطیہ جو حضور کی ایک زوجہ ہیں ام المومنین، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ کچھ راز بتایا تھا حضرت حفصہ کو بنت عمر بن خطاب، حضرت عمر بن خطاب کی لاڈلی اور رسول اللہ کی بیوی حضرت حفصہ ام المومنین، ان کو بتایا تھا تو انہوں نے راز فاش کر دیا تو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حفصہ اور عائشہ دونوں امہات المومنین کے لیے یہ آیت آئی ہے کہ جن کے دل ٹیڑے ہو چکے تھے، رسول اللہ کے راز کو انہوں نے فاش کر دیا تھا، اور اللہ نے یہاں کہا تھا کہ توبہ کر لو، اگر نہیں کرتے تو پھر تمہارے لیے بہرحال اس کے عواقب بھی ہیں. بہرحال ہم یہاں پر یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ شیخ جی نے یہاں پر کہا تھا کہ بہت ساری باتیں تھیں راز کی جن کو فاش کیا حضرت حفصہ نے، اور ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے راز کی بات یہ بتائی کہ دیکھو میرے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ ہیں اور ان کے بعد تمہارے بابا خلیفہ ہوں گے. یہ کتاب حوالہ دیا مجموع البیان کا، علامہ طبرسی نے جس کو لکھا ہے جلد 10 اور صفحہ 472 کا حوالہ دیا گیا، مطبوعہ تہران. اب آئیے تفسیر مجموع البیان میں دیکھیں کہ کیا یہی بات ہے جو انہوں نے بتائی ہے. اچھا یہ کس لیے بتائی؟ وہ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ ثابت کریں کہ اہل تشیع کی کتابوں میں اور تفسیروں میں یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ اور اس کے بعد حضرت عمر کو خلیفہ بنایا تھا. اگر ایسی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نص ہے. نص اگر ہے تو پھر سیدھے سیدھے کہہ دیجئے کہ حضرت ابو بکر کو اللہ کے نبی نے بنایا ہے، حضرت عمر کو اللہ کے نبی نے بنایا ہے، تو پھر نہ انہیں شورا میں جانے کی ضرورت ہے، نہ سقیفہ میں جانے کی ضرورت ہے، نہ کچھ اور میٹنگ کرنے کی ضرورت ہے. صاف صاف کہہ دیجئے. یہ بھی نہیں کہہ پاتے ہیں، کہتے نہیں کھلم کھلا یہ بات بھی نہیں ہوئی تھی، راز میں یہ بات رکھی تھی جس کو اللہ کے نبی نے راز کے طور پر بتایا حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب کو، تو انہوں نے وہ راز فاش کر دیا. اب یہ بات راز کی اگر ہے تو اگر حضور کی مرضی اس میں شامل ہے کسی کے خلیفہ بننے کی تو آپ سوچئے کہ وہ راز پھر راز نہیں ہے. تو مرضی کے مطابق، خواہش کے مطابق کوئی بات اپنی زوجہ سے کہتے ہیں تو ساتھ میں یہ تو نہیں کہتے ہیں نا کہ اگر تم نے راز فاش کیا تو اللہ کی لعنت ہوگی تم پر. یہ تو نہیں کہا جائے گا نا، اتنی سختی تو نہیں برتی جائے گی نا. دیکھیے بات کو وہاں پر بھی ادھوری بیان کی گئی، ایک حصہ لا کر کے کہا گیا کہ اس میں یہ ہے کہ حضور نے یہ راز بتایا تھا کہ میرے بعد ابو بکر، اس کے بعد آپ کے بابا یعنی حضرت حفصہ بنت عمر کے بابا جو ہے وہ بنیں گے خلیفہ. اتنی سی بات کہہ کے نا ختم کر دی کہ دیکھیں اہل تشیع کی تفسیروں میں بھی یہ بات آئی ہے. آئیے دیکھتے ہیں مجموع البیان. قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی لما